इंसानी स्मगलिंग संजीदा मसला है, इस पर आला सतह इजलास बुलाऊंगा। ऐसे वाकयात से बेगुनाह जानें ज़ाया होती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा 2018 के बाद महंगाई भी कम तरीन सतह पर आ गई है। पाकिस्तान की मईशत को तेजी से तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। सरमायाकारी को फरोग देना होगा, बैरून मुल्क सरमायाकारी भी खुद आएगी। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत वफाकुल मदारिस अरबिया का अहम इजलास। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल से मुतालिक मुशावरत। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। कारी हनीफ जलंधरी, मौलाना अनवारुल हक समेत दीगर भी शरीक हुए। MKM वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन, 27वीं तरमीम और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। MKM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामरान तिसोरी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल। MKM ने PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मुसालहत की पेशकश कर दी। फारूक सत्तार कहते हैं दोनों जमातें इत्तेफाक करें तो MKM मुसालहत करवाने के लिए तैयार है। सब जमातों को हमारे मशवरे को संजीदगी से लेना चाहिए। कोई तरमीम कबूल नहीं। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल को दोबारा पार्लियामेंट नहीं लाया जा सकता। फैसला ऐवान में ना हुआ तो मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असेंबली में 2 टोक ऐलान कर दिया। सदर के एतराज़ात के बाद बिल दोबारा ऐवान में लाने की मुखालिफत कर दी। कहा सदर ने बिल पर एक बार एतराज़ किया जिसका स्पीकर ने बाकायदा जवाब भेजा। एक बार एतराज़ के बाद सदर को बिल दोबारा ऐवान में भेजने का हक नहीं है। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास बुलाने का नहीं कहा। हालात बिगाड़ की तरफ ना ले जाएं। मुल्क किसी भी तलखी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सदर के एतराज़ात के बाद बिल दोबारा ऐवान में पेश किया जा सकता है। वज़ीर आज़म का पैगाम है हम हाजिर हैं, मिल बैठ कर आइन के मुताबिक हल निकाल लेते हैं। आइन और कानून के तहत बिल मंजूर किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। नाज़िमाबाद में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है शहरी साइट एरिया से बनारस का रास्ता मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करें। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की मुल्क के मौजूदा हालात पर ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़। हुकूमती बेंचेस की जानिब से खैर मकदम। तजवीज़ को ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद पर हमले और सिविल नाफरमानी के साथ मुज़ाकरात करें। तलखी सिर्फ तलखी को दावत देती है। जो ज़बान बोलेंगे उसी ज़बान में जवाब मिलेगा। सियासतदान मामलात के हल के लिए सियासी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने शेर अफजल मरवत से मुखातिब होकर कहा PTI कमेटी मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता पैगाम भेजे। इस मामले को सियासी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। हम किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। बानी से मिलने गए थे ताकि लॉन्ग मार्च को मौखर किया जाए मगर मुलाकात करने नहीं दी गई। अली मोहम्मद खान का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। असद कैसे बोले हमारे अरकान के घरों पर छापे पड़ रहे हैं। मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कहा जा रहा है आप मुस्ताफ़ी हों, स्पीकर मंजूर कर लेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने जवाब में कहा असद कैसे साहब पंजाब के MNAs और MPAs आपसे गलत बयानी कर रहे हैं। जिस MNA के घर पर छापा पड़ा वो तहरीक इस्तेहकाक लाए। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा नवाज शरीफ ने मुल्क के मफाद की खातिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नवाज शरीफ के उस अच्छे पैगाम को भी कमजोरी समझा गया। सिविल नाफरमानी के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। वो जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कल बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैं एक सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बानी PTI और उनकी लीडरशिप कठपुतली है। उनकी डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं बानी PTI धमकी और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है मुल्क में कोई अनारकी ना हो। KP अच्छा सूबा है, बदकिस्मती से वहाँ के हुक्मरान अफरा तफरी पसंद करते हैं। वज़ीर आला KP विफाक से लड़ने के बजाय दहशत गर्दों से लड़े।
یہ نہ سوچیں کس کی رہائی ہونی ہے، کس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ چاروں صوبے اور وفاق ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سول نافرمانی سمجھ سے باہر ہے، ہماری ان سب چیزوں پر نظر نہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں۔ مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہیں، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ پورے ملک کے موٹر وے بن گئے، نہیں بنے تو سندھ کے نہ بنے۔ اگر کوئی وفاقی وزیر بھولے بھٹکے یہاں آئے تو اس سے سوال کیا کریں۔ ایشیائی خطہ وسائل سے مالا مال ہے، غربت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں ہونا ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قاہرہ میں ایسی کا کانفرنس سے خطاب، کہا مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، خطے میں امن و استحکام ہی ترقی کا واحد ذریعہ ہے۔ یونان میں جو کشتی ڈوبی اس میں 80 پاکستانی سوار تھے۔ یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب کی پریس کانفرنس، کہا لیبیا سے غیر قانونی طور پر جانے والی تارکین وطن کی 5 کشتیوں میں پاکستانی تھے۔ درجنوں پاکستانی تاحال لاپتہ ہیں، جن میں سے بڑی تعداد کم عمر بچوں کی ہے۔ 3 مختلف کشتیوں میں سوار 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا گیا۔ کشتی حادثہ گنجائش سے زیادہ مسافر سوار ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ جنوبی افریقہ کی پاکستان کے خلاف پہلے ون ڈے میں بیٹنگ جاری۔ قومی ٹیم میں سام ایوب، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، محمد رضوان شامل۔ کامران غلام، سلمان علی آغا، عرفان نیازی ٹیم کا حصہ۔ شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف اور ابرار احمد بھی ٹیم میں شامل۔ اور چیمپئنز ٹی20 کپ میں لائنز کی اسٹالینز کے خلاف 3 وکٹ سے کامیابی۔ لائنز نے 169 رنز کا 7 وکٹ پر حاصل کیا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ جس ملک میں سیاسی انتشار ہو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، جیسے ملک چلا رہے ہیں اس طرح ملک نہیں چل سکتا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت کو کاروبار میں مداخلت سے باہر نکلنا ہوگا، سب کو موقع ملا، کوئی چلا نہیں سکتا۔ 8 فروری کے انقلاب کے اثرات ملک میں نظر نہیں آتے، موروثیت برائے موروثیت ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کی راہ ہموار، آئی ایم ایف نے مطالبات مان لیے۔ سیلز ٹیکس میں چھوٹ اور ایکویٹی لاسز ختم کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے خریدار کو تمام روٹس کے لیے طیاروں کی خریداری یا لیز پر لینے کے لیے سیلز ٹیکس کی چھوٹ مل گئی۔ سیلز ٹیکس چھوٹ اور نقصانات ختم ہونے سے بولی 350 ارب روپے تک جا سکتی ہے۔ روز ویلٹ ہوٹل کا 6 ماہ میں جوائنٹ وینچر کر کے $1 ارب تک فروخت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکومت نے پی آئی اے کا 660 ارب روپے قرض ہولڈنگ کمپنی میں اسٹاک کر دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری اور روز ویلٹ ہوٹل کی فروخت سے حاصل رقم کو ادائیگیوں کے لیے سیٹل کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے قرض کو سیٹل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے اچھل رہے ہیں لیکن مل کچھ نہیں رہا۔ کلائمیٹ سائنس پر پاکستان کی گرفت نہیں ہے، گلوبل فنڈ پاکستان کو نہیں مل رہا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا موسمیاتی تبدیلی پر تقریب سے ویڈیو لنک خطاب، کہا آئینی عدالتیں ماحولیات کے معاملے کو دیکھ رہی ہیں۔ کلر کہار میں سیمنٹ پلانٹ کا کیس سامنے آیا، اس میں کلائمیٹ چینج کا مسئلہ نہیں اٹھایا گیا۔ سی ڈی اے کیس میں کہا پلاننگ ماحول دوست ہونی چاہیے۔ کراچی میں پانی کا شدید بحران، شہری پریشان۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ قطر کی لائن کی تاحال مرمت نہ کی جا سکی۔ دوبارہ مرمت کے باوجود پانی کا ارساؤ جاری ہے، ٹینکر مافیا کی چاندی ہو گئی۔ بڑے بڑے اداروں نے فٹ پاتھوں پر قبضہ کر رکھا ہے، بڑے افسران زمینوں پر قابض ہیں، اس طرح کراچی نہیں چل سکتا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں اورنگی نالے، گجر نالے اور نسلا ٹاور کو گرا دیا گیا۔ غریب آدمی کے مسائل پر ناک اونچی کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں غریب آدمی سے زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں 500% اضافے کا بل منظور۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری دفاع کے لیے میدان میں آ گئیں، کہا جتنا ہم کام کرتے ہیں اس کی اگر معقول تنخواہ ہو تو کوئی برائی نہیں۔ 2019 میں بھی وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے گزشتہ روز ایم پی ایس کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ اور صوبائی وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 روپے کرنے کا بل منظور کیا تھا۔
آخری وقت تک ریاست کی حفاظت اور اداروں کا دفاع کیا۔ سابق شامی صدر بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد پہلا بیان سامنے آ گیا۔ کہا ملک دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے، کبھی ذاتی فائدے کے لیے کوئی عہدہ نہیں لیا۔ شامی لیڈر احمد الشرا کہتے ہیں شام میں دہشت گردی کا خطرہ نہیں، شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ۔ کہا عالمی برادری تعمیر نو میں ہمارا ساتھ دے۔ یورپی یونین شام کی قیادت سے رابطہ کر لیا۔ یورپی یونین کا کہنا ہے شام کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، سیف زون کو بھی نہ بخشا۔ کمال عدوان اسپتال پر فائرنگ، خان یونس پر بمباری سے 20 فلسطینی شہید، بیت حنون میں 43 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے نصیرات میں بمباری، شہادتوں کا خدشہ۔ 10 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینی شدید سردی میں موسم کے رحم و کرم پر۔ آئرلینڈ کا غزہ میں نسل کشی کے خلاف ایکشن کا مطالبہ، پرینکا گاندھی کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ بھارتی پارلیمنٹ میں فلسطینی بیگ کے ساتھ انٹری، بی جے پی کا احتجاج۔ روس کے نیوکلیئر پروٹیکشن فورسز کے سربراہ بم دھماکے میں ہلاک۔ لیفٹیننٹ جنرل ایگور کیریلوف گھر سے نکلے ہی تھے کہ دھماکہ ہو گیا۔ ان کے معاون بھی ہلاک ہوئے۔ دھماکہ خیز مواد الیکٹرک سکوٹر میں چھپایا گیا تھا۔ رواں ہفتے ہی یوکرین کی عدالت میں لیفٹیننٹ جنرل ایگور پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ نام بھی کمال، کام بھی کمال۔ اداکار، ہدایت کار، ڈرامہ نگار کمال احمد رضوی کو دنیا سے گزرے 9 برس بیت گئے۔ الف نون کے علم کی فنکاری آج بھی سب کو یاد ہے۔ اداکار شہریار منور کی شادی کی تقریبات کا آغاز، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ شہریار اور ماہین صدیقی کی ڈھولکی میں ماہرہ خان، مومل شیخ اور احد رضا میر سمیت دیگر سٹارز کی شرکت۔